بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی 30 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دوستوں، بہنوں، بھائیوں، حضرت رابعہ بصری جس منزل کی مسافر تھیں، اس تک کسی عام شخص کیا بیشتر اہل علم کی بھی رسائی ناممکن ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس خاتون کے پاس حضرت مالک دینار، سفیان ثوری اور حسن بصری جیسے بزرگ اور زائد تعلیم کے لیے آتے ہیں، اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ اسرار اور شعور کے معاملات ایسے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے علم والے بھی بھٹک جاتے ہیں، اور سلوک کا راستہ تو ایسا ہے جس کی قدم قدم پر تشکیک کا مقام آتا ہے۔ اگر کوئی عارف اور زائد اپنے ظرف کو قابو میں رکھے تو ان پرسرار شہود سے پردہ اٹھتا ہے، مگر حاسدان تہرا بخت یا تشکیک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے شکوک کو ہوا دیتے ہیں، اور یوں دراصل اپنی ذہنیت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کے نام مقام کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے قلب کی صفائی ضروری ہے اور اپنے ذہن کی خلجان کو نکالنا ضروری ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے سوال کیا گیا کہ بدبختی کی علامتیں کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ بڑی بدبختی یہ ہے کہ تجھے علم حاصل ہو جائے اور عمل کی توفیق حاصل نہ ہو۔ اس میں اشارہ ان نادان لوگوں کی طرف ہے جو عارف کے کلام کے اسرار معارف جاننے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء کرام جو تھے، اس اشارہ اور نادان لوگوں کی طرف ہے جو عارف کے کلام کے اسرار معارف جاننے میں قاصر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء اور معارفین پر کفر کے خطبے بھی لگائے جاتے تھے اور انہیں واجب القتل بھی ٹھہرایا جاتا تھا۔ یہی حالت ابن منصور حلاج کے ساتھ ہوئی، اور عارف حق امام ابن العربی قدس سرا العزیز کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ اس لیے بہتر یہی کہ عارف اپنا کلام عام لوگوں سے پوشیدہ رکھے، راز صاحب راز تک کی پہنچے، اور اگر نااہل کے پاس راز کی بات پہنچی تو نااہل اس کلام کو ظاہر ہی ٹھہرا کر صوفی کو ایذا اور سزا پہنچائے گا۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے تو تہ خانوں اور دریاؤں کے کناروں پر بیٹھ کر راز کی بات کی تھی، لیکن شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو منبر پر چڑھ کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن منصور حلاج کم ہمت اور کم حوصلہ شخص تھے، ان پر جو زہر ہوا وہ بلند تھا، اور اس دریائے معرفت میں بعض عارف اس قدر بلند ہمت اور با حوصلہ ہوئے ہیں کہ اسرار رات کے دریا پی گئے اور ایک تک زہر نہیں ہونے دی اور کبھی جوش نہ مارا۔ معرفت کے سلسلے میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جنت کا ہے کہ اللہ کریم یکلخت اپنی جانب کسی بندے کو کھینچ لے اور اپنا جبل عنایت فرما دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سلوک کا ہے جس میں بندہ ریاضت اور مجاہدے کے علاوہ کسی پیر طریقیت کی بیعت اختیار کرتے، اس طرح طویل واسطوں سے اللہ کریم کا وصل حاصل کرنے میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو دوستو، حضرت رابعہ بصری ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں خداوند کریم نے خود اپنی طرف کھینچا اور اپنے قرب اور وصل کا نظارہ کروایا۔ انہیں ایسا عرفان حاصل ہوا کہ انہیں ما سوائے اللہ تعالیٰ کے کائنات میں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ وحدت میں شریک کے محبت میں اس طرح ماہو ہو گئی تھی کہ ان عبادت اور ریاضت میں دنیا کی کسی شے کی طلب ہی نہیں رہتی تھی۔ وہ کئی دن تک بھوکی پیاسی ایک ہی استخار اور انحاق میں گم رہتی تھی۔ وہ محبت جو ان کے وجدان اور ایمان میں پھوٹی تھی، انہیں ذات وحد کے علاوہ کسی اور طرف دیکھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ان کا رضا الہی کے سوا کوئی معبود نہیں تھا، اور وہ
फनानी अल्लाह हो चुकी थी और यूं गड़गड़ा कर मुनाजात किया करती थी, महमूद, मैं जब किसी हैवान की आवाज, पत्ते की खड़कने की आहट, पानी के गिरने की सदा और बिजली कड़क सुनती हूँ, या किसी परिंदे के लगमाज मेरे कानों में पड़ते हैं, लंबे लंबे साए देखती हूँ, या हवा की सरसराहट महसूस करती हूँ, तो इन सब को तेरी यकताई पर गवाह और तेरे बेनजीर होने पर शायद पाती हूँ। एक बार किसी ने इनसे सवाल किया, राबिया, तू शैतान से मोहब्बत करती है या नफरत? उन्होंने जवाब दिया, मोहब्बत इलाही ने मेरे लिए इस अमर की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि मैं शैतान से नफरत कर सकूं। गोया ये वही मुकाम है कि जहां तालब को मतलूब के सिवा, आशिक को महबूब के सिवा किसी का ध्यान ही नहीं आता। मोहब्बत और इश्क इतनी मोहलत ही नहीं देते कि कोई और ख्याल या किसी और का ख्याल दिल में जगह पाए या ज़हन में सराहियत का रहे। कोई ख्याल ज़हन और दिल में आएगा तो इसके बाद ही मोहब्बत या नफरत का फैसला हो सकेगा। वो अक्सर दुआ किया करते थे, परवरदिगार, क्या तू इस दिल को जो तुझसे मोहब्बत करता है, इस जबान को तो तुझे याद करती है, इस बंदे को जो तुझसे डरता है, आग में झोंक देगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ये आलम था कि रात भर नवाफिल पढ़ते रहते थे, जहां तक कि इनके पैरों में सूजन हो जाती थी। इस पर बारी ताला का इरशाद हुआ था कि आप क्यों इतनी तकलीफ उठाते हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारी ताला ये मेरी ख्वाहिश और मोहब्बत है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह और आपके मसलक के दूसरे ज़ैद भी इसी तरह इश्क इलाही में इतने डूब जाते थे कि इन्हें जिस्मानी तकलीफ का एहसास तक नहीं होता था। रूहानी लज्जत इतनी वाफर मिलती थी कि जिसकी हैसियत खत्म हो जाती थी। हज़रत राबिया बसरी ने 20 बार कहा था कि किसी लालच इबादत नहीं करती, वो तो अपने मतलूब की रजा और कुर्ब जाती हैं। और रवायत है कि कई बार लोगों ने देखा कि वो एक हाथ में पानी और दूसरे में आग पकड़े दौड़े जा रही थी। लोगों ने रोक कर पूछा, राबिया क्या हुआ? आपने इरशाद फरमाया, मैं आसमान की तरफ जा रही हूं ताकि जन्नत को आग लगा दूं और जहन्नम की आग को ठंडा कर दूं, ताकि लोग इनकी वजह से अल्लाह ताला की इबादत न करें और किसी मादी सबब या मौनी लालच के बगैर अल्लाह ताला की रजू करें। अल्लाह जुल जलाल की और हुज़ूर में खुद अपनी खिदमत गुजारी और इसकी कुव्वत मार्का के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने खुदा की खिदमत दोज़ख के खौफ से नहीं की, क्योंकि अगर मैं ये किसी खौफ की वजह से करती तो मैं एक जलील उजरत पर काम करने वाले से बढ़कर ना होती, और ना ये खिदमत में मैंने जन्नत की आरजू की सबब करती है। अगर मैं किसी अजर की खातर करती तो मैं कोई अच्छी खादमा ना होती। मैंने तो इसकी खिदमत महज इसकी बहस और इसकी आरजू की वजह से की है। इमाम गजाली इसके यूं तशरीफ फरमाते हैं, खुद गरजाना मोहब्बत से राबिया की मुराद खुदा की मोहब्बत है। इस एहसान और इनाम की बना पर जो इन्हें दुनिया में हासिल है और इसकी शान की शान मोहब्बत से मुराद जमाल इलाही की मोहब्बत है जो इन पर मनकशफ हो गया था, और मोहब्बत की ये दूसरी किस्म इस पहली किस्म से बालातर और पाकीज़ा तर है जिसका जिक्र पहले हुआ है। कुछ और सूफिया ने भी इन इशार की तवज़ी पेश करते हुए अपनी ऐसी शरह पेश की है जो इस रूहानी वजदान के मुताबिक है जिसकी राबिया मुतहम्मल नहीं थी, और यही सूफियाना मजहब के मुताबिक है। इस मरकब मोहब्बत की ज़रिए में जिसका जिक्र हज़रत राबिया बसरी किया करती थी, सूफिया के अक़वाल के करीब करीब है। पहली नजर में तो सूफिया को इस बात पर तवज्जुह हुआ कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने परवरदिगार अपने अल्लाह ताला से इश्क करती हैं, और इस इश्क की गहराइयों में गोताजान हुए तो बिला इत्तेफाक कहने लगी कि ये इश्क बुशरा मिश्क की मुशाबा तो नहीं हो सकता, इसलिए कि उन्होंने मोहब्बत और अपनाए मोहब्बत की तफसीर इस तरह की है कि जो मोहब्बत है वो एक सूफी को बेहद इबादत करने से हो जाती है, इसलिए वो परवरदिगार का मुश्ताक हो जाता है। अबू तालब की इसके बारे में फरमाते हैं, जब इस्तकाक
ذرا قابل تفصیل ہے تاکہ ناواقف لوگوں پر نجومی واضح ہو جائے۔ ارباب عقل جو نوجوان اس قسم کا ذوق نہیں رکھتے، اس کے وجود سے انکار ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی حقیقت مجرن بیان کیے دیتے ہیں۔ پہلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے دیکھا، مجھے تجھ سے عشق ہو گیا۔ یہ عشق مشاہدہ یقین کی بنا پر تھا، کسی خبر، تصدیق یا نعمتوں کے اساس کی بنا پر نہ تھا کہ میری محبت نعمت کے بدل جانے سے بدل جائے۔ میری محبت تو طریقہ مشاہدہ ہے، اس لیے میں تجھ سے قریب ہوا، تیری دوڑ اور دوسروں کی چھوڑ کر تیری ذات میں منک ہو گیا۔ رہی محبت کی دوسری قسم، تو اس کے بارے میں ابو طالب ابو طالب مکی لکھتے ہیں، یہ ذات پر جلال سے محبت اجلال ہے، یہ کسی نعمت یا منفت ہنسی کی بنا پر نہیں ہوتی، یہ نہ کسی جزا کی طلبگار ہوتی ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت علمی کے پیش نظر اس بات پر ترجم کیا ہے کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سے اکتساب علم نہیں کیا، حالانکہ 111 ہجری میں جناب خواجہ زندہ تھے۔ جناب خواجہ حسن بصری کا سن رحلت کسی کے نزدیک 111 ہجری ہے، کوئی 112 ہجری کہتا ہے، کسی نے 114 بھی لکھا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جناب خواجہ نے 110 ہجری میں وفات پائی۔ اول تو یہ جناب شبلی نعمانی کے نزدیک آپ کی تاریخ انتقال 111 ہجری ہے، وہ صحیح نہیں۔ دوم یہ کہ خواجہ صاحب نے اپنی عمر کے آخری حصے میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، وعظ اور تلقین اور درس تدریس کے سلسلے کو ختم کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں جناب امام اعظم کو جو حضرت خواجہ حسن بصری کے انتقال کے وقت صرف 30 برس کے تھے، آپ سے زانوائے تلمندہ کرنے کا کیوں کہ موقع ملتا تھا۔ خواجہ حسن بصری نے 110 ہجری میں انتقال کیا۔ بصرے سے 2-3 کوس پر آپ کا مزار پر الوار مرجع خلائق ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی کو پڑھنے، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔